السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، قرآن پاک کا سورہ یعنی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ ترجمہ: اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ناظرین، مسجدیں آباد کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے گھر کو یعنی مسجد کو آباد کرنا ہے نماز کے ساتھ، مسجد میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اعتکاف کے ساتھ، قرآن اور سنت کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ، اور محتاج اور فقراء کی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ، اور پورے محلے میں اس مسجد کا وہ رنگ ہو، وہ محبت کا پیغام ہو اور وہ اخلاق کی تربیت ہو کہ لوگ دیکھ کر اخلاق بدلے اور اپنی نسلوں کو اس مسجد کے طرف بھیجیں کہ اس مسجد سے محبت کی آواز اٹھتی ہے، اللہ کی توحید کی آواز اٹھتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی آواز اٹھتی ہے، اور بچوں کو بڑوں کو بھی اخلاق کی تربیت دی جاتی ہے۔ ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن فرمائیں گے، این جیرانی این جیرانی، اور فرشتوں، میرے پڑوسی کو لاؤ، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ کیا ہے ناظرین اللہ کے پڑوسی؟ کیا ہم اندازہ لگا سکیں گے کہ اللہ کے پڑوسی کی اس میدان محشر کے دن کیسی شان ہوگی؟ فرشتے پوچھیں گے، انت رب العالمین، اے اللہ تو رب العالمین ہے، تیرے پڑوسی تو ہمیں بتا دے۔ جب اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے، جیرانی جیرانی ہم عمار المساجد، میرے پڑوسی لاؤ، اور میرے پڑوسی وہ ہے جو میرے گھر کو یعنی مسجدوں کو آباد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرما کر ان سے اپنا گھر بنوایا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کوئی دفتر نہیں بنایا، کوئی آفس نہیں بنایا، پوری حیات طیبہ میں آپ کا دفتر مسجد ہے، آپ کی عدالت مسجد ہے، آپ کے فیصلے مسجد میں، شادی بیاہ مسجد میں، مفو سے ملاقاتیں مسجد میں، لشکروں کے فیصلے مسجد میں۔ کیا ہے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جتنے بھی امور اس کے انتظامی معاملات میں درپیش تھے، وہ سب مسجد سے ہی ادا کیا ہے۔ اب اصل میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارا فرض کیا ہے؟ کیا صرف تعریفیں کرتے رہیں گے صحابہ کی اور اللہ کے ولیوں کی؟ صرف صحابہ اکرام کی مدح کرتے رہیں گے؟ مدائے صحابہ، اس کے لیے مجلسیں قائم ہو رہے ہیں؟ کیا اس کے لیے مجلسیں قائم ہو رہے ہیں؟ تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ شاعر کہتا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی، اللہ کے ہاں پہنچ گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہیں، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ ہمارے لیے تو
راستہ اب یہی ہے کہ ہمارے مسجدوں کو سیلف ڈیولپمنٹ سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے. جو دنیاوی علوم کے ادارے ہیں، جو سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز، صرف یہی ہمارے قوم کے بچوں اور جوانوں کی تربیت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مسجدوں میں بھی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے. ناظرین، میں وثوق سے یعنی فل آف کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ ہمارے قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں جو برائیاں ہیں، یعنی جو برائیاں وہ یہ ہے کہ عریانی، بے حیائی، بدتمیزی، اور بڑوں میں بھی بے ایمانداری، بددیانتی، بے وفائی، بدنیتی، دغابازی، اور انہوں میں چاڑی خور، چغل خور، حسد کرنے والے، جلن کرنے والے، یہ سب لوگ جو عیوبوں سے پائے جاتے ہیں اس سوسائٹی میں، اس کے ذمہ دار محلے کی مسجد کو چلانے والے ہی ہیں، کیونکہ یہی اللہ کے پڑوسی بننے کا مقام اور مرتبے پر ہیں. اس ٹائم لائن پہ انہی کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ اتمام حجت کرنے کا. اتمام حجت کیا ہے ناظرین؟ اتمام حجت یہ ہے کہ پورے اخلاق کے ساتھ، علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اپنے اچھے کردار کے ساتھ اللہ اور اس کے نبی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے اتمام حجت. لوگوں تک پہنچانا ہی ہے اتمام حجت. اس کے سب سے پہلے ذمہ دار مسجد کے کمیٹی والے ہی ہیں، کیونکہ یہی اللہ کے پڑوسی ہے. ناظرین، جن کے رتبے ہے بلند ان کی سوا بھی مشکل ہے. جن کے رتبے ہے بلند ان کی سوا بھی مشکل ہے. جو بہت بڑے عہدے والے ہیں ان کی ذمہ داری بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی ہوگی. اب کیا ہے جی، یہ ہمارا فلسفہ، اس میں ہم بگار نہیں سکتے کہ کیا ہے وہ، یہ دنیاوی مسجد ہے، یہ دین کی مسجد ہے. جیسا ہم بولتے نا جی، ہمارے جو لوگوں میں یہ دنیا کی باتیں، یہ دین کے باتیں، یہ دنیا کے کام، یہ دین کے کام. اب یہ دنیا کی مسجد، دین کی مسجد الگ الگ نہیں. اب دنیا کے مسجد کے کمیٹی والے اور دین کے مسجد کے کمیٹی والے الگ الگ نہیں ہو سکتے، ایک ہی مسجد ہے. اب یہی کیا ہے جی، اللہ کے مسجد کے کیا ہے جی خدمت کرنے والے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے یہی ہیں. یہ موقع اللہ انہی کو دیا ہے. اب یہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے. اگر یہ مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو یہی ذمہ دار ہوں گے. جن کے رتبے ہے بلند ان کی سوا بھی مشکل ہے. اب یہ کی مسجد ہے، دنیا کی مسجد ہے، ہمیں دنیا کے مسجد کے کمیٹی ممبرس لو، دین کے مسجد کے کمیٹی ممبرس سے نہیں کو بولنے کو نہیں، پکڑے جاتی ہیں. اللہ کا نہیں، سب پکڑے جاتی ہیں. کیا جی، اب یہ کیا جی، یہ وحدہ، یہ جو ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری، اللہ کے گھر کی ذمہ داری، اس میں ہمیں ڈنڈی مارنے کو نہیں. کیا جی، یہ احساس جو بندوں پر کب ہوتا جی؟ یہ احساس تب ہوتا جب اس بندے پر پورا دین کیا ہے جی، نبی کا پیغام منکشف ہو، پورا دین اس پر کھل چکا ہو. کیا ہے جی، دین کرنے کی چیز کیا ہے جی، ایک بہت کمپلیکس آئیڈیا. اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہتے ہیں، جگہ جگہ پر یہ آتا ہے کہ افلا یعقلون، افلا تعقلون، افلا یتدبرون. آپ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ اب پھر بھی سوچتے نہیں ہو. کیا جی، غور، فکر، تدبر، تفکر سے جی دین سمجھ میں آتا. دین کیا جی، ایک کمپلیکس آئیڈیا، اسے پہلے سمجھنا ہے. اس کو سمجھنے کے بعد کیا ہے جی، انسان کے اندر وہ احساس آتا، اس کے علاوہ نہیں آ سکتا. کیا جی، کیا جی، یہ دین کو سمجھنے کے لیے دین کا سرچشمہ کیا جی، ایمان اور عقائد کا سرچشمہ قرآن ہے. اسے سیکھنا ضروری ہے، لازم ہے. ابن العربی کا قول شیئر کرنا چاہتا ہوں.
وہ یہ ہے کہ عبادات صرف ظاہری رسمیں نہیں بلکہ روحوں کو سنوارنے کے طریقے ہیں۔ عبادات صرف ظاہری رسمیں نہیں بلکہ روحوں کو سنوارنے کے طریقے ہیں۔ ناظرین، عبادت کا مطلب کیا ہے جی؟ عبادت کا مطلب ہے اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی، یعنی اللہ کی غلامی ہے۔ کیا جی؟ مسجد کے ظاہری کو سنوارنے والوں کی ہی ذمہ داری ہے مسجد کی روح کو بھی سنوارنا۔ کیا جی؟ مسجد کی بھی ایک روح تھی، اس کو بھی سنوارنا تعلیم اور تربیت کے ساتھ۔ یہ احساس بندے پر تب ہی ہوتا ہے جب پورا دین اس پر منکشف ہو، پورا دین اس پر قرآن سے منکشف ہو۔ ناظرین، میں یہاں پہ ایک حدیث بھی کیا ہے جی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ کیا جی، یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی، یہ حدیث نمبر ہے 2658۔ اس کا عربی متن ہے: نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ اس حدیث میں کیا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری بات کو سنی، اسے سمجھی اور اسے محفوظ کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ کیونکہ بہت سے علم کی سمجھ رکھنے والے علم کو اس تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ سوچ بوجھ رکھتے ہیں، جو ان سے زیادہ سوچ بوجھ رکھتے ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان کا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں: پہلا، عمل خالص اللہ کے لیے ہو، عمل خالص اللہ کے لیے ہیں۔ کیا جی جو بھی ہم کیا ہے جی مسجد کی خدمت بھی کرتے ہیں، جو دنیا کے جو بھی امور میں ہم کیا ہے جی پورا کیا ہے جی اپنا دوسروں کا حق ادا کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے جی صرف خالص کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے ہیں۔ دوسرا، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی، کیا جی جو اپنے لیے پسند کرے وہی ہمارے بھائیوں کے لیے بھی ہم پسند کرنے والے بننا۔ اور تیسرا، اور مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہنا، کیا جی تیسرا، مسلمانوں کی جماعت سے جڑ کر رہنا، کیونکہ دعوت ان کا چاروں طرف سے احاطہ کرتی ہے۔ کیا جی دعوت کا کام کیا ہے جی بندے کو چاروں طرف سے پروٹیکٹ کرتا دھوکہ کھانے سے۔ کیا جی ان بار بار نصیحتیں کرتا رہتا، اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی۔ کیا جی سب سے عقل مند ہوشیار شخص وہ ہے جو دوسروں کو تعلیم دیتے وقت، دوسروں کو نصیحت کرتے وقت ان خود کو ہی بہتر کرنے پر فوکس کرتا تھا، ان خود کو ہی بہتر کرنے پر پورا فوکس کرتا۔ ان کیا جی سب سے عقل مند ہے، ہوشیار ہے۔ ناظرین، میں ایک شعر کے ساتھ اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ شعر یہ ہے: جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے۔ بچپن میں پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ ناظرین، نیکسٹ ڈپازٹ میں پھر ایک نئی ٹاپک کے ساتھ کیا ہے جی پھر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔